میرے نہایت ہی وجب الاحترام دوستو بزرگوں سامعین و ناظرین، اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی کریم رؤوف الرحیم شفیع معظم نور مجسم خاتم پیمبراں خلاصہ کائنات حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لاکھوں کروڑوں درودوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت دوستو دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی جمعۃ المبارک کی باادب حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دوستان محترم، رجب شریف کا مبارک مہینہ جاری ہے اور پچھلے جمعۃ المبارک میں چند لمحوں کے لیے ہم نے اختتام پہ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ذکر خیر کیا، تو جہاں سے وہ تسلسل ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ماہ مقدس کی 13 تاریخ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت باسعادت اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کے اندر یعنی خانہ کعبہ میں ہوئی۔ بہت سارے مفسرین کرام نے اس کو اپنی کتب کے اندر لکھا ہے، سب سے بڑھ کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان کے بہت بڑے محدث، ان کو مکتبہ اہل حدیث والے بھی مانتے ہیں، دیوبند والے بھی تسلیم کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت جو بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں۔ غرض یہ کہ جو بھی ہوگا وہ حضرت شاہ محدث دہلوی سے کوئی نہ کوئی بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ضرور ہوگا۔ انہوں نے بھی اس بات کو لکھا کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت اللہ کے گھر کے اندر ہوئی ہے۔ مستدرک للحاکم کے بہت بڑے امام جس کو 10 لاکھ حدیثیں یاد تھیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا کہ حضرت علی کی ولادت بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے۔ اور یہ کہہ دینا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ولادت ہوتی ہے تو بچہ ناپاک ہوتا ہے تو اللہ کا گھر تو پاک ہے، تو یہ بات یاد رکھیں، یہ معاملات آپ کے لیے اور میرے لیے ہیں، لیکن جو ہستی پیدا ہوئی ہے اس ہستی کو اللہ نے پہلے سے ہی پاک پیدا فرمایا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مالک فرماتا ہے حبیب اللہ نے ارادہ کر لیا کہ آپ کی اہل بیت کو ہر گندگی سے دور رکھے اور آپ کی آل کو اس طرح سے پاک کر دے جس طرح سے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو جس کو اللہ پاک کر کے بھیجے اس کی ناپاکی میں کوئی شک و شبہ کیسے ہو سکتا؟ آپ کی والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ حضرت علی کی والدہ کا نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت اسد ہے، بہت دلیر خاتون، ایسی خاتون فاطمہ بنت اسد کہ جس ہستی نے 40 سال میرے نبی کو پالا ہے، فاطمہ بنت اسد۔ حلیمہ سعدیہ نے تو 2 سال پالا ہے نا میرے نبی کو، لیکن فاطمہ بنت اسد نے 40 سال میرے نبی کی پرورش کی ہے۔ حلیمہ سعدیہ کی عظمت کو لاکھوں سلام، ان کے مقام و مرتبے کے ہم قائل ہیں کہ انہوں نے ہمارے نبی کو دودھ پلایا اور میرے نبی نے ان کو جب وہ تشریف لائیں ان کے لیے چادر بچھائی۔ ہم ان کی عظمت کے قائل ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو حلیمہ سعدیہ بعد میں ہے، فاطمہ بنت اسد پہلے ہے۔ سرکار علیہ السلام کی جب عمر مبارکہ غالباً 2 سال ہوئی تو وہ آپ کو واپس چھوڑ گئی حلیمہ سعدیہ۔ 4 سال سرکار علیہ السلام اپنی ماں کے پاس رہے۔ 6 سال کی عمر تھی کہ میرے نبی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، 6 سال کی عمر میں
تو بھلا بتاؤ 6 سال کے عرصے سے لے کر 50 سال کی عمر تک جس ہستی نے میرے نبی کو پالا ہے اس ہستی کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ ایسی پرورش دی ہے اس فاطمہ بنت اسد نے کہ جب سارے بچے بیٹھ کر کھانا کھاتے، حضرت علی، عقیل، جعفر، طالب، یہ ان کے اپنے حقیقی بیٹے ہیں فاطمہ بنت اسد کے، سارے کھانا کھاتے بیٹھ کر، تو فاطمہ بنت اسد کان میں آ کر کہتی بیٹا محمد تم یہ کھانا جی بھر کر کھا لو، اگر پیٹ نہ بھرے میں نے تمہارے لیے اور بھی کھانا رکھا ہوا ہے۔ یعنی اپنے بچوں سے بڑھ کر محبت کرنے والی خاتون تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے لیے نبی نے اپنی چادر دی، لیکن جب فاطمہ بنت اسد حضور کی چچی ماں کا انتقال ہوا نا، حضور کو بتایا گیا یا رسول اللہ آپ کی چچی فوت ہو گئی ہے، تو سرکار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حضور اشک بار ہو گئے۔ حضرت عمر نے پوچھا آقا روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میری ماں آمنہ کے بعد اگر کوئی میری ماں تھی تو وہ فاطمہ بنت اسد تھی، اس نے مجھے پالا ہے۔ سرکار نے اپنی قمیص مبارک اتاری، حلیمہ سعدیہ کے لیے چادر دینا تو یاد ہے، فاطمہ بنت اسد کے لیے نبی کی قمیص دینا یاد کیوں نہیں؟ یہ لمحہ فکریہ ہے۔ ہم تو اتنی عظمت کے قائل ہو گئے کہ ہم نے تو حلیمہ سعدیہ کی ڈاچی کی بھی منقبتیں بنا دی، بنانی بھی چاہیے جی، لیکن اس بات کی طرف بھی غور کرو نا کہ فاطمہ بنت اسد کا مقام کہ سرکار نے اپنی قمیض اتار کے دے دی، فرمایا میری ماں کو اس لباس کے اندر کفن دو، جب قیامت کا دن ہوگا تو جب میری ماں اٹھائی جائے تو نبیوں کے امام کے جوڑے میں اٹھائی جائے۔ سرکار قبر پہ آئے، حدیث پاک میں آتا ہے سرکار قبر کھودی جا رہی تھی حضور کے سامنے، فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، جب قبر کھودی گئی میرے آقا قبر کے اندر لیٹ گئے۔ اندازہ تو لگاؤ جس قبر کے اندر نبیوں کے امام لیٹ گئے ہوں، اللہ نے اس قبر کو کتنا نور سے بھر دیا ہوگا۔ سرکار قبر میں لیٹ گئے، ایک ہاتھ اس طرف کیا ایک ہاتھ اس طرف، فرمایا اللہ نے قبر کو مشرق سے بھی کھول دیا ہے مغرب سے بھی کھول دیا۔ اور سب سرکار دو عالم علیہ السلام نے تدفین کی، جنازہ ہوا، سرکار علیہ السلام نے 70 تکبیریں پڑھی، 70 تکبیریں، تو اندازہ لگاؤ ہر تکبیر کے بعد میرے نبی نے کتنی درد کے ساتھ دعا مانگی ہوگی۔ یہ وہ فاطمہ بنت اسد ہے۔ آپ کا بیان سنیں فاطمہ بنت اسد کا، کیا فرماتی ہیں؟ کہا خدا کی قسم جب علی میرے پیٹ میں تھا، جب امام الانبیاء حضور میرے گھر میں آتے تو ہوتا کیا تھا کہ میں کھڑی ہو جاتی استقبال کے لیے، تعظیم کے لیے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں فاطمہ خیر تو ہے، تو بڑی ہے اور تو میرے بھتیجے کے لیے کھڑی کیوں ہوتی ہے؟ وہ تو تیرے سے چھوٹا ہے، پہلے تو نے کبھی ایسے نہیں کیا، پہلے تو کبھی کھڑی نہیں ہوتی تھی جب بھی محمد آتے تھے، اب تو کھڑی ہو جاتی ہے ادب کرنے کے لیے، تعظیم کرنے کے لیے۔ تو فاطمہ بنت اسد کہنے لگی اے ابو طالب خدا کی قسم مجھے نہیں پتا کہ میں کیوں کھڑی ہوتی ہوں، لیکن جب سے ایک بچہ میرے پیٹ میں آیا ہے جیسے ہی محمد آتے ہیں مجھے بیٹھنے نہیں دیتا، اس کے پیٹ کے اندر کی قوت ایسے ہوتی ہے کہ مجھے خود بخود کھڑے ہو جانا پڑتا۔ یہاں تو لوگ 80 سال کے بوڑھے ہو گئے، ان کو پھر بھی دنیا میں آ کر عظمت مصطفیٰ کا پتہ نہیں ہے، ادب مصطفیٰ کا پتہ نہیں کہ شان رسالت کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ علی المرتضیٰ وہ ہستی ہے کہ جو بھی ماں کے پیٹ میں ہے پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ آقا آ رہے ہیں، خود تو ماں کے پیٹ میں ہے، ماں کو بھی کھڑا کر دیا کرتے ہیں۔ یہ علی المرتضیٰ ہے۔ تو ابو طالب نے ایک دن امتحان لینا چاہا، کہنے لگے کہ میں بھی دیکھتا ہوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ چارپائی پہ بیٹھی تھی فاطمہ بنت اسد، آ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ دیا، زور کے ساتھ دبا کے رکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کو آواز دی آپ آ جائیں، آواز دی، اور پیٹ میں مولا علی تھے۔ کہا اب میں دیکھتا ہوں کہ تو نے ایسے ہی بات کر دی یا واقعی یہ معاملہ ہے۔ اب ایک تو فاطمہ بنت اسد کے پیٹ میں علی المرتضیٰ ہے اور کندھوں پہ ہاتھ جناب ابو طالب کا ہے جو حضرت علی کے والد ہیں،
ان کا ہاتھ ہے دبا کے رکھا ہے. لیکن فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں ابو طالب کی قوت بھی ماند پڑ گئی. فاطمہ بنت اسد پھر بھی کھڑی ہو گئی. گویا بتانے چاہتی تھی قیامت آ سکتی ہے, زمین ہل سکتی ہے, مگر ایسا نہیں ہو سکتا کہ حضور آئیں اور میں بیٹھی رہوں. پھر بھی کھڑی ہو گئی. یہ عظمت مصطفیٰ ہے. وہ فاطمہ بنت اسد آپ فرماتی ہیں ابھی تو اسلام کی بات ہی نہیں ہو رہی, ابھی تو سرکار نے اظہار نبوت بھی نہیں کیا. یہ تو پہلے سرکار کی آمد سے پہلے, یعنی اعلان نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں. یعنی وہ جانتے تھے کہ یہ ہستی کتنی شان والی ہے, حضور کا مقام کتنا بلند ہے. فاطمہ بنت اسد, میں نے بتایا تھا کہ عرب کے اندر میلہ لگتا تھا عکاس کا. کچھ دن مردوں کے لیے مقرر ہوتے تھے, کچھ دن عورتوں کے لیے. جب عورتوں کی باری تھی تو فاطمہ بنت اسد بھی وہاں تشریف لائی. تو جب پیدائش کا وقت قریب ہوا تو خود بخود احادیث میں آتا ہے کہ دیوار کعبہ شک ہوئی, آپ اندر تشریف لے گئے اور 2 دن اور کچھ لمحات آگے یعنی 3 دن تقریباً کعبۃ اللہ کے اندر رہی. اور جب باہر آئی تو مولا علی شیر خدا آنکھیں نہیں کھول رہے, پریشان ہیں یہ کیا معاملہ ہے. حتیٰ کہ سرکار تشریف لاتے ہیں, سرکار آ کر مبارک دیتے ہیں, مبارک ہو اللہ نے بیٹا عطا کیا ہے. تو فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں مبارک تو ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہے. سرکار اسلام نے اپنے ہاتھوں میں لیا, سرکار مولا کائنات نے آنکھیں کھولی, سب سے پہلے حضور کو دیکھا. گویا کہ بتانا چاہتے تھے یہ علی کا پہلا مقدر ہے کہ میں آیا ہوں تو خدا کے گھر میں, اور یہ دوسرا مقدر ہے دنیا میں آ کر سب سے پہلے جس کو دیکھا ہے وہ چہرہ محمد مصطفیٰ. سب سے پہلے جس ہستی کی زیارت کی وہ حضور کا چہرہ ہے. وہ کتنی خوش نصیبی ہے ان ہستیوں کی, کتنا بلند مقام اللہ نے اس ہستی کو عطا کیا. آپ کا نام علی ہے اور لقب آپ کا حیدر ہے. لقب کیا ہے بولیے, سارے بولیے, حیدر آپ کا لقب ہے. اور لقب آپ کا جو ہے آپ کی ماں نے آپ کو لقب دیا, حیدر کا لقب کیوں دیا, وجہ کیا تھی. 2 سال کی عمر تھی حضرت علی کی. کتنی عمر؟ 2 سال کی عمر تھی. آپ بیٹھے تھے, زمین پر بیٹھے تھے, اور 2 سال کا بچہ بھاگتا ہے زمین پہ چلتا پھرتا. آپ چارپائی پہ بیٹھی تھی اور دیکھا اچانک ایک سانپ داخل ہوا گھر میں. تو حضرت علی اس سانپ کے پیچھے بھاگے. حیدر کا مطلب سمجھا رہا ہوں آپ کو. حیدر کس کو کہتے ہیں؟ حیدر کا لغوی مطلب کیا ہے؟ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں اس وقت تک اپنے شکار کو نہیں چھوڑتا جب تک کہ اپنے شکار کو فنا نہیں کر دیتا, جان سے مار نہیں دیتا. اس وقت تک وہ اپنے شکار کو نہیں چھوڑتا. بعض شیر ہوتے ہیں بڑے سست سے, غافل سے, پریشان سے. وہ دیکھتے نہیں آپ ڈسکوری چینل پہ, ہرنی بھاگ رہی ہے پیچھے لگے, نہیں ہاتھ آئی تو پیچھے ہو گئے. یہ وہ شیر نہیں ہے, یہ حیدر ہے. جب تک کہ شکار پنجے میں نہ آئے اور اس کو مار نہ دے اس وقت تک چھوڑتا نہیں ہے. اس کو حیدر کہتے ہیں. حضرت علی سانپ کے پیچھے بھاگے, حتیٰ کہ سانپ کو دبوچ لیا. 2 سال کا بچہ سانپ کو دبوچ لیا, اس کا سر ہاتھوں سے پکڑ لیا. فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میں گھبرا گئی کہیں سانپ ڈس نہ لے, ڈنگ نہ مار دے. میں پیچھے بھاگی, حضرت علی آگے ہیں سانپ کو پکڑ کے. بڑی کوشش کی کہ ہاتھ سے چھڑاؤں, لیکن کہا علی نے اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ سانپ کو ختم نہیں کر دیا. تو میں جان گئی جب میں نے علی کے ہاتھوں کو دیکھا, میں نے کہا یہ علی کے ہاتھ نہیں, یہ تو حیدر کے ہاتھ ہیں, یہ تو حیدر ہے. اس وقت آپ کا لقب حیدر پڑ گیا, اور اس لقب کا فائدہ آپ کو خیبر کے میدان میں ہوا تھا. خیبر کا میدان, وہ خیبر کا دن جب آیا سرکار علیہ السلام نے فرمایا کل جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح لکھ دی ہے. فتح لکھ دی ہے بھائی اس کے ہاتھ میں, کوئی شک کی بات نہیں. دوستو 39 دن جنگ ہوتی رہی ہے. کتنے دن بولیے؟ 39 دن جنگ ہوتی رہی, فتح نہیں ہو رہا. قلعہ خیبر اتنا بڑا دروازہ ہے جس کو 70 بندے اٹھاتے تھے. اتنی قوت اور طاقت چاہیے اس دروازے کو ہلانے کے لیے.
اور اس قلعے کے پیچھے جو کھڑا ہے جس کو دنیا مرحب کہتی ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ اور سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ پریشان نہ ہو، کل جھنڈا اس کو دوں گا، اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے۔ وہ محب مصطفیٰ بھی ہے، محبوب مصطفیٰ بھی ہے، وہ محب خدا بھی ہے اور محبوب خدا بھی ہے۔ دوستان محترم، اللہ نے سارے صحابہ کو بڑی عظمتیں عطا کی ہیں، بڑی شانیں عطا کی ہیں، لیکن یہ مقام اگر کسی کو ملا ہے وہ فقط علی المرتضیٰ کو عطا فرمایا۔ یہ جو ٹائٹل ہے نا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرتا ہے، یہ مقام کسی اور صحابی کو نہیں ملا۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ ذہن کے اندر شک آ جانا کہ آپ نے یہ بات کہہ دی کہیں کسی اور صحابی کی شان کم نہ ہو جائے، ایسا نہیں، کسی کی توہین نہیں ہوتی اس سے۔ اگر کسی کی شان بیان کی جا رہی ہو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ حضرت ابو بکر کی شان کم ہو گئی، ان کا مقام اپنی جگہ پر قائم ہے، لیکن بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو فقط حضرت علی کے مقدر میں ہیں اور بعض فضیلتیں ایسی ہیں جو فقط حضرت ابو بکر کے مقدر میں ہیں۔ کون سی فضیلتیں؟ 3 دن 3 راتیں آنکھیں ابو بکر کی تھی، چہرہ مصطفیٰ کا تھا۔ یہ مقدر ملا ہے تو فقط ابو بکر صدیق کو اللہ نے دیا، اور یہ شان کہ بستر مصطفیٰ کا ہے اور لیٹنے والے علی المرتضیٰ ہے۔ یہ مقام اگر کسی کو ملا ہے وہ علی المرتضیٰ کو ملا۔ اسلام کے سب سے پہلے نمازی علی المرتضیٰ ہے۔ پیر کے دن میرے آقا نے نبوت کا اعلان کیا، کس دن بولیے؟ سوار کے دن نبوت کا اعلان کیا، اور منگل کے دن علی المرتضیٰ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، ایک دن کی بھی مہلت نہیں۔ اور سب سے پہلے نماز پڑھنے والے علی المرتضیٰ اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، یہ وہ ہستیاں۔ امام نسائی لکھتے ہیں یہ مقام تو فاتح خیبر کا لقب اللہ نے حضرت علی کو دیا۔ تو سرکار نے کیا شان بیان کی، کل جھنڈا اس کو دوں گا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ ساری رات ہم دعائیں کرتے رہے، اے باری تعالیٰ جھنڈا ہمیں مل جائے، کیونکہ سرکار نے شان بڑی بیان کر دی تھی۔ اس کی شان یہ ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میرا قد بڑا تھا، میں بار بار حضور کی نگاہوں کے سامنے آتا تھا تاکہ میرا نام آ جائے، میرا نام آ جائے، میرا نام۔ سارے صحابہ بیٹھے ہیں گردنیں اونچی کر کے، شاید ہماری طرف اشارہ ہو۔ سب کو جب میرے نبی نے نگاہ مار کے دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر سارے صحابہ کو دیکھا، جب علی نظر نہیں نہ آئے سرکار فرمانے لگے علی کہاں ہے؟ این علی ابن ابی طالب، وہ تو مدینہ میں رہ گئے تھے، وہ تو مدینہ میں ہیں۔ سرکار جانتے بھی ہیں کہ وہ مدینہ میں ہیں، خود چھوڑ کر آئے مدینہ میں اور خود پوچھ رہے ہیں علی کہاں ہے۔ گویا کہ حضور بتانا چاہتے ہیں کہ مقام کیا ہے۔ فرمایا کہاں ہے علی ابن ابی طالب، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا علی کہاں ہے، ابی طالب کا ذکر کیوں کیا؟ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں، آئینا علی ابن ابی طالب، کہاں ہے میرے چچا ابو طالب کا بیٹا علی کہاں ہے؟ گویا کہ حضور بتا رہے ہیں جب میرے چچا ابو طالب نے کسی مشکل میں مجھے نہیں چھوڑا، میں اپنے چچا ابو طالب کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ تو علی المرتضیٰ کو بلایا سرکار سے، صحابہ نے کہا حضور ان کی تو آنکھوں میں بڑی درد ہے، تکلیف ہے، آنکھیں آئی ہوئی تھی، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے آنکھیں درد میں تھی۔ سرکار نے فرمایا ان کو بلاؤ۔ حضرت علی فرماتے ہیں سرکار نے اپنا لعاب دہن میری آنکھوں پہ لگایا، بس لعاب دہن لگنے کی دیر تھی۔ حضرت علی کہتے ساری زندگی مجھے کبھی آنکھوں کی تکلیف ہوئی ہی نہیں، سرکار کے لعاب کا یہ کمال تھا۔ سرکار نے دعا کی ہے اللہ میرے علی کو فتح یابی عطا کرنا اور میرے علی کو سردی اور گرمی سے محفوظ رکھنا۔ ابھی سردیاں گزری ہیں، ہم سارے موٹے کپڑے پہنتے تھے، ایسے ہی ہے نا جی، اب گرمیاں آ رہی ہیں، ہم کوٹ جیکٹیں یہ اتار دیں گے پھر پتلا لباس پہنیں گے، گرمی کے حساب سے لباس پہنا جاتا ہے، اور سردیوں میں موسم کے لحاظ سے سرد لباس۔ لیکن حضرت علی متضاد ہوتے، سردیاں سخت سردیاں اس میں پتلا لباس پہنتے اور گرمیوں میں موٹا لباس پہنتے۔
किसी ने कहा खैर तो है अली, क्या मामला है? कहा अल्लाह की कसम, ना मुझे सर्दी लगती है ना मुझे गर्मी लगती है। मेरे नबी ने मेरे लिए दुआ की थी, ऐ अल्लाह मेरे अली को सर्दी और गर्मी से महफूज रखना। मैं इन मौसमी कफियात से मावरा हूं, मुझे परवाह नहीं है इसकी। अल्लाह अकबर। सरकार ने झंडा हजरत अली के हाथ में दिया, सुभान अल्लाह। और जो झंडा है ना हजरत अली के हाथ में, उस झंडा जो बनाया गया है, आप जानते हैं वो झंडा कौन सा था? बीबी आयशा सिद्दीका के सर की चादर थी। सिद्दीक़ अकबर की बेटी, उनके जिगर का टुकड़ा आयशा सिद्दीका के सर की चादर को झंडा बनाकर हजरत अली के हाथ में थमा रहे। गोया कि मेरे आका बता रहे हैं आयशा भी मेरी है और अलीउल मुर्तजा भी मेरा, और अली को बता रहे हैं इस झंडे की लाज रखना। ये है मोहब्बत सहाबा की और अहले बैत की। सरकार ने झंडा पकड़ाया और दुआ की। अब मौला अली जा रहे हैं, सुभान अल्लाह। वहां जब गए 40वां दिन है, खैबर का वो दरवाजा मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने एक हाथ से उखाड़ कर 40 मील दूर जाके फेंका। लोहे का बना हुआ दरवाजा। आप कभी जाए ना मदीना शरीफ, अल्लाह आप सबको मदीना की हाजिरी अता करे। 275 किलोमीटर मदीना से इस तरफ जाना पड़ता है, तबूक रोड की तरफ। मैं वहां पर गया, अल्लाह ने मुझे हाजिरी का शरफ दिया। इतने बड़े बड़े वहां पत्थर। जब वहां गया तो एक बहुत सारा बड़ा सारा पत्थर ऊपर से गिर के नीचे आया। तो फिर मुझे उस मौका पर मौला अली की याद आई और मैंने ये शेर पढ़ा, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। तो वहां खड़े होकर हमने नारा हैदरी लगाया, क्योंकि वहां उधर कोई मौलवी नहीं था ना। यहाँ मौलवी हो तो फिर रोक देते हैं, भाई नारा हैदरी क्यों लगा दिया है। हम ये समझते हैं नारा तहकीक भी हम लगाते हैं और नारा हैदरी भी हम लगाते हैं। सहाबा से भी प्यार है, अहले बैत से भी प्यार है। तो हजरत अली ने उस खैबर के दरवाजे को एक हाथ से उखाड़ा और सामने मरहब खड़ा था। उसने कहा तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं, मैं मरहब हूं। उसने अपना तारुफ करवाया, मैं जानते हो कि मैं कौन हूं, मरहब। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से पूछने लगा तू कौन है? तो आपने उस मौके पे ये जुमला कहा, अगर तू मरहब है तो सुन, अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा। अगर तू मरहब है तो सुन, मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है, मुझे हैदर कहते हैं। हजरत अली ने एक ही बार में उसका सर कलम किया और खैबर के दरवाजे को ऐसे उखाड़ा। हुजूर की ज़ौजा हजरत सफिया कहती हैं, ये उस वक्त खैबर की औरत थी, खैबर यहूदियों की, कलमा नहीं पढ़ा, इस्लाम नहीं लाई। कहा ये खुद रिवायत करती है, बाद में जब मुसलमान हो गई तो हुजूर की ज़ौजा बन गई। हजरत सफिया कहती हैं जिस दिन हजरत अली ने खैबर के दरवाजे को उखाड़ा, कहा मैं अपने महल के तख्त पर बैठी थी। कहां बैठी थी? तख्त पे बैठी थी। कहा खैबर का दरवाजा हजरत अली ने एक हाथ से उखाड़ा, ऐसे लगता था जिस तरह मेरा तख्त में जलजला आ गया है, ऐसी कैफियत बन गई। का फिर झटका लगा, हत्ता कि मैं तख्त से उतर कर नीचे आके गिरी। बस एक धचका लगने की देर थी। जैसे ही मैं नीचे गिरी, मेरे दिल से अल्लाह ने कुफर को निकाल कर ईमान की दौलत अता फरमाई। फिर बाद में मुसलमान हुई और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की ज़ौजा बनी और मोमिनों की माँ बन गई। ये खैबर के मौका पर हजरत सफिया मुसलमान हुई। तो हजरत अली की एक ज़रब से फिर बाद में सरकार इस्लाम ने हजरत अली को मुबारक दी और फातिह खैबर का लक़ब अता किया। फरमाया मैंने कहा था ना अल्लाह उसके हाथ पे फतह देगा, और इसकी निशानी ये है कि ये मुझसे भी प्यार करता है अल्लाह से, और अल्लाह इससे प्यार करता है और मैं मोहम्मद इससे प्यार करता हूँ। फिर सरकार ने फरमाया जाओ वो दरवाजा कहाँ है, उठा के लाओ। फिर सरकार ने पहले 2 सहाबा को भेजा, बड़ी कोशिश की, हुजूर हम तो उसको हिला भी नहीं पा रहे। फिर सरकार ने 10 सहाबा को भेजा, वो भी वापस आ गया, हुजूर नहीं उठाया जा रहा। फिर सरकार ने 40 सहाबा को भेजा, वो भी वापस आ गए। या रसूलल्लाह वो दरवाजा नहीं उठाया जा रहा।
फिर हदीस में आता है 70 सहाबा गए उसको उठाने, फिर जाकर बड़ी मुश्किल से उसको उठा के लाए। फरमाया देखो तुम 70 उठा के लाए हो, अली ने एक हाथ से उखाड़ के फेंक दिया। जिस अली के एक हाथ की इतनी ताकत है तो भला बताओ उसके पूरे बाजू की कुव्वत का आलम क्या होगा। जिसके पूरे बाजू की कुव्वत इतनी है उसके पूरे जिस्म की ताकत का अंदाजा कौन लगा सकता है। अरे जिनके एक तन की शान ये है, उनके 5 तन की शान का आलम क्या होगा। कौन तोल सकता है इनकी ताकत को, कौन तोल सकता है इनके मकाम व मर्तबे को। अल्लाह अकबर। तो फातिह खैबर का लक़ब आकल इस्लाम ने अता किया। बदर की लड़ाई जब हो रही थी उसमें 70 काफर मारे गए। कितने? 70 काफर मारे गए। 70 काफरों में 36 काफर तो अलीजुल मुर्तजा अकेले ने मारे। गज़वाए बदर के हीरो भी अलीजुल मुर्तजा है। गज़वाए उहद के अंदर जब ये अफवाह फैल गई माज़अल्लाह हुजूर विसाल कर गए, हुजूर का इंतकाल हो गया, हुजूर कत्ल हो गए, हजरत अली के कानों में पड़ने की देर थी ये बात। हजरत अली फरमाते हैं उस दिन मेरी एक कैफियत बन गई, जब मैंने हुजूर के बारे में सुना मैं हुजूर को ढूंढने लगा। इस तरह ढूंढ रहा था जिस तरह कोई ऊंटनी अपने बच्चे को ढूंढती है। ये मेरी कैफियत थी। मैं भागता रहा, कभी इधर देखूं कभी उधर देखूं। एक गड्ढे के अंदर मैंने देखा अल्लाह के रसूल बेहोश होकर तशरीफ फरमाते। सारे सहाबा जो मैदान छोड़कर जा चुके हैं, मैदान में कोई सहाबी नहीं, मैदान के अंदर अगर कोई है वो फकत अलीजुल मुर्तजा है। वो अलीजुल मुर्तजा जिन्होंने कभी पुश्त नहीं दिखाई कभी किसी काफिर को, अपने मद्दे मुकाबिल को। हजरत अली फरमाते मैं भागकर मेरे हुजूर को अपने दामन में लिया और लेकर मेरे हुजूर को उठाया। फिर क्या देखा 40 काफरों का जत्था हमारी तरफ आ रहा था। तो सरकार फरमाने लगे अली वो देखो काफर आ रहे हैं, उनको कत्ल करो, उनको मारो। अली बस कहने की देर थी, अलीजुल मुर्तजा ने गाजर और मूली की तरह सबका सर कलम किया। उस मौके पे सरकार ने फरमाया मैंने कहा था ना अलीयु मिन्नी व आना मिन अली, अली मुझसे है और मैं अली से। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। तो जिस भी गज़वे के अंदर देखें अल्लाह ने इस जवान को, इस हैदर कर्रार को बेमिसाल ताकत, बेमिसाल जुर्रत से नवाजा है। गज़वे खैबर का मैंने बताया आपको, उसके अंदर भी अल्लाह ने फतह दी। और गज़वाए खंदक, इसको गज़वाए अहज़ाब भी कहा जाता है। मुसलमानों ने खंदक खोदी। खंदक इस तरफ मुसलमान हैं और दूसरी तरफ कुफार हैं, और उनका सबसे बड़ा काफिर जिसका नाम था अमर इब्ने अब्दे वुद, अमर इब्ने अब्दे 1000 बंदों का मुकाबला करता था। कितने बंदों का? 1000 बंदों का अकेला मुकाबिल था। किसी बस्ती इनके इलाके के अंदर डाकुओं ने आकर हमला किया, 1000 बंदों ने, 1000 डाकुओं ने हमला किया। तो अमर इब्ने अब्दे वुद उसी बस्ती में रहता था। इसने 1000 बंदों का मुकाबला करके सबको भाग निकाला, भगा दिया वहां से और अपनी बस्ती वालों की हिफाजत की। तब से मशहूर हो गया कि इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। एक शख्स अकेला सुबह को ऊंट का नाश्ता अकेला करता था। ये अमर इब्ने अब्दे वुद लोहे का लिबास पहना है, घोड़े पर बैठा है, और मुसलमानों ने 40 फुट दूरी पर खंदक खोदी है। और किसी की जरूरत नहीं कि खंदक फैलान कर आगे आए, लेकिन वाहिद अमर इब्ने अब्दे वुद खंदक फैलान कर आगे आ गया, घोड़े समेत आगे आया। और आगे आकर हुजूर अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह उसने ललकारा और कहने लगा हल में मवारिस, हाँ है कोई मेरे मुकाबले का तो लाओ। तुम सारे बैठे हो, हाँ मोहम्मद किधर है वो तुम्हारी जन्नत, जिस जन्नत की तुम बात करते थे? कहाँ है वो दोज़ख, जिस दोज़ख में तुम मुझे भेजने की बात करते थे? कोई है तो आओ सामने। अगर तुम्हें जल्दी है या खुद जन्नत में जाओ या मुझे जहन्नुम में भेजो। कितना बड़ा ताना है, ताना है या नहीं? अगर कोई मुकाबल है तो लाओ सामने। जब हुजूर को ये बात कही तो हजरत अली से ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि नामूसे रिसालत पे बात हो और हजरत अली खामोश बैठे रहे, खड़े हो गए। उम्र कितनी है? 19 साल
حضرت علی کی عمر کتنی ہے؟ 19 سال کی عمر ہے. کھڑے ہو گئے. صحابہ کہنے لگے بیٹھ جاؤ، سرکار نے تو نہیں کہا میں معافی مانگ لوں گا. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور کی ذات پر عزت پر بات آئے اور ابو طالب کا خون چپ کر کے بیٹھا رہے. کہا میرے سے برداشت نہیں ہوتا. کھڑے ہو گئے. آقا میں جاتا ہوں. سرکار نے فرمایا دیکھو وہ عمر ابن عبد ود ہے، بیٹھ جاؤ. علی وہ عمر ہے. سے پتا چلا وہ ایڈی وڈی کو بنا سی کہ نبی بھی کہہ رہا ہے وہ عمر ابن عبد ود ہے. بیٹھ جاؤ. حضرت علی بیٹھ گئے. پھر اس نے پکارا کہاں ہے وہ تمہاری جنت؟ اس جنت کی بات کرتے ہو. پھر حضرت علی کھڑے ہوئے. حضور میرے سے اب نہیں رہا جاتا. فرمایا بیٹھ جاؤ. تیسری مرتبہ جب حضرت علی کھڑے ہوئے، حضور اب مجھے معافی دے دیں، میں نہیں اور برداشت کر سکتا. بس جب تیسری دفعہ حضرت علی نے کہا، پھر سرکار نے اپنا امامہ اتارا. امامہ اتار کر حضرت علی کے سر پہ رکھا. ذوالفقار تلوار حیدری حضرت علی کے ہاتھ میں پکڑائی اور جبہ پہنا کر دعا کی، اے اللہ میرے علی کو فتح عطا کر. 1000 کا مقابلہ کرنے والا عمر ابن عبد ود سامنے کھڑا ہے اور 19 سال کا جوان مولا علی شیر خدا سامنے مقابلہ کرنے جا رہا ہے. سامنے گئے. اس نے کہا تو کون ہے؟ کہا میں علی ہوں. کس کے بیٹے ہو؟ ابو طالب. کیا؟ کہا اچھا تو میرا بھتیجا نکلا. تو میرا ابو طالب تو میرا دوست ہے. کہا رشتہ داریاں بعد میں، میدان جنگ ہے، آؤ بات کرو. پہلے میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. 3 مرتبہ قول پورا کیا. کہا نہیں مانتے؟ ٹھیک ہے تم پہلے وار کرو، علی تمہارا جواب دے گا. اس نے پہلے وار کیا. آپ نے اپنی تلوار کے ساتھ اس کے وار کو روکا. پھر اب حضرت علی کی باری ہے. اس نے تو سارا لباس ہی لوہے کا پہنا، لوہے کی ٹوپی، لوہے کی زیرہ، لوہے کا لباس، گھوڑے پر بیٹھا ہے. صحابہ کہتے ہمیں نہیں پتا چل رہا تھا کیا ہو رہا ہے. مٹی اڑ رہی ہے، غبار اڑ رہا ہے. بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ اچانک سدرۃ المنتہا کی بلندیوں سے جبریل یہ نعرہ لگا رہے تھے، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. مبارک ہو اللہ نے علی المرتضیٰ کو فتح عطا فرمایا کہ ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں اور علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہو سکتا. سر پہ ایک بار کیا، سر کے 2 ٹکڑے، جسم کے 2 ٹکڑے، جس گھوڑے پر بیٹھا ہے اس گھوڑے کے 2 ٹکڑے کر دیے. سرکار فرما رہے ہیں آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں ہے. علی المرتضیٰ کی ایک تلوار کی ضرب قیامت تک کے آنے والے سارے لوگوں کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، ثواب پھر بھی علی المرتضیٰ کی ضرب کا زیادہ ہے. یعنی ان کی بہادری کا بھی کوئی ان کی مثال نہیں لائی جا سکتا. بہادری میں بھی بے مثال. کوئی کسی بندے نے یہ بات سنی، اس نے کہا میں جا کے ملوں تو صحیح، علی اتنا بہادر ہے. وہ پوچھتا مدینے میں پہنچا. اس نے کسی سے پوچھا بھی حضرت علی کہاں ہے؟ میں نے سنا خیبر کا دروازہ انہوں نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکا. کہ جنہوں نے عمر ابن عبد ود کو مارا وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ کہا وہ جو مکان ہے نا وہاں علی رہتے ہیں. جب وہاں گئے تو حضرت علی اخروٹ توڑ رہے تھے منہ کے دانتوں سے. بڑی کوشش کی، اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا. بڑا پریشان ہو، آگے آگے کہنے لگا حضرت آپ کے بارے میں تو یہ سنا تھا، آپ نے دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیا، ادھر اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا آپ سے. آپ فرمانے لگے کہ وہ میرے ایمان کی قوت تھی، یہ علی کی اپنی قوت ہے. وہ تو ایمان کی جرأت تھی. تو علی المرتضیٰ کا یہ مقام، یہ شان. اور جہاں تک علم کی بات کرے، پچھلے جمعے میں نے بتایا بے مثال ہے. صرف ایک بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. اتنا علم اللہ نے عطا کیا. آپ فرماتے تھے کہ میں علی قرآن کی ہر اس آیت کے بارے میں جانتا ہوں، ایک ایک آیت کے بارے میں. کہاں اتری، کس وقت اتری، پہاڑ پہ اتری، میدان میں اتری، سفر میں، حضر میں، مکہ میں، مدینہ میں، جہاں بھی اتری میں علی جانتا ہوں. ہر چیز کے بارے میں ایک ایک آیت کا شان نزول جانتا ہوں. پوچھو میرے سے، سوال پوچھو قرآن کے بارے میں. ایک یہودی آ گیا، آگے کہنے لگا، اس کے منہ پہ نا داڑھی تھی ٹاواں ٹاواں، 2 وال ایتھے تھے، 2 ایتھے تھے، 2 ایتھے.
بڑا اس نے آ کر سوال کیا، کہنے لگا حضرت آپ نے کہا ہر چیز کا علم قرآن میں ہے، تو یہ بتائیں میری داڑھی کا بھی علم ہے قرآن میں؟ یہ جو میرے چہرے پہ داڑھی ہے، حضرت علی کی داڑھی تھی یہ سینے کے برابر بڑی بھاری داڑھی. اس نے جب یہ سوال کیا آپ نے فرمایا ہاں تیری داڑھی کا بھی ذکر ہے قرآن میں. میں نے کہا حضرت کہاں ہے؟ آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 پڑھی، والذی خبث لا یخرج الا نکدا. جو زمین اچھی ہوتی ہے وہاں فصل بھی اچھی ہوتی ہے، اور جو زمین خبیث ہوتی ہے وہاں فصل بھی ٹاما ٹاما ہوتی ہے. فرمایا اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی ہے اس لیے میری فصل اچھی ہے، اور تیرے دل میں ایمان کی دولت نہیں اس لیے تیری داڑھی بھی ٹاما ٹاما. یہ علی المرتضیٰ کا علم تھا. سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے. 1.25 لاکھ صحابہ کو سامنے بٹھا کر آقا فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا. لیکن یہاں معاملہ یہ کہ علی کو مولا کہہ تو فتویٰ پہلے لگ جاتا ہے، یہ تو شیعہ ہو گیا. یاد رہے علی کو مولا نہ آپ نے بنایا نہ میں نے بنایا، علی کو مولا بنانے والے میرے آقا ہیں. یہاں تو اگر یہ کہہ دیا جائے، وہ احمد علی حاکم صاحب نے لکھا نا کلام، علی ورگا زمانے جے کوئی پیر وکھا مینو، تے اس کے بعد کیا جملہ ہے؟ علی باج محمد دا کوئی ویر وکھا مینو، کہ سرکار نے حضرت علی کو اپنا بھائی کہا. لیکن ایک مولوی صاحب کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بھائی تو دوسرے بھی ہیں. یاد رہے کیا سرکار کو یہ پتا نہیں تھا کہ دوسرے بھی بھائی ہیں؟ کیا تم حضور کو بتا رہے ہو؟ صحیح حدیث ہے، حالانکہ صحیح صحاح ستہ کی حدیث مبارکہ وہ بھی ہضم نہیں ہو رہی کیونکہ دل کے اندر بغض اہل بیت ہے. جب سرکار کہہ رہے ہیں انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میں محمد کا بھائی ہے آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. جب حضور نے کہہ دیا تو بس بات ختم. حضور کے سامنے کیسی بحث؟ سرکار نے بھائی بنایا، سرکار نے مولا کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. مسجد کے مولوی کو تو مولا نہ کہتے ہو اور علی کو مولا کہتے ہوئے کیا ہے؟ مسجد کے مولوی کو تو امام صاحب کہتے ہو، اور جب امام حسین کی بات آئے تو حضرت حسین، حضرت حسن. تمہیں کیا پتا امامت چلی ہے تو امام حسین کے در سے چلی، سب کچھ جس کو جو ملا ہے انہی کے در سے ملا ہے. سرکار مولا بنا رہے ہیں. جب سرکار نے اعلان کیا سب سے پہلے آگے کون بڑھے؟ حضرت عمر ابن خطاب آگے بڑھ کر کہتے ہیں بخ بخ لکا یا علی، علی تجھے مبارک ہو، انت مولایا و مولایا کل مومن الی یوم القیامہ. علی تو صرف میرا ہی مولا نہیں، قیامت تک آنے والے ہر مومن کا تو مولا بن گیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت عمر کہہ رہے ہیں. اور سرکار نے یہ بات واضح کر دی جس کا میں مولا. صحابہ کے مولا کون ہے؟ ہمارے آقا ہے یا نہیں؟ ابو بکر کے مولا میرے آقا ہے یا نہیں؟ عمر کے مولا میرے آقا ہے یا نہیں؟ بولیے. عثمان کے مولا میرے آقا ہے یا نہیں؟ تو سرکار یہ کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا. تو سارے صحابہ کے بھی اگر مولا ہے تو وہ علی المرتضیٰ ہے. سرکار نے بات واضح کر دی. فرشتوں کے بھی مولا میرے آقا، عرش والوں کے بھی مولا میرے آقا، فرش والوں کے مولا بھی میرے آقا ہیں. تو سرکار یہ کہہ رہے ہیں جس کا میں مولا اس کا آقا کا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آقا. مولا کا مطلب آقا، سردار، بڑا. تو یہ مقام اللہ نے اپنے حبیب لبیب علیہ السلام کے ذریعے سے علی المرتضیٰ کو عطا کیا. باتیں اور بھی بہت زیادہ تھی لیکن وقت کی قلت کے سبب پوری نہیں ہو سکی. دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کے عمل کی توفیق عطا کرے.